اگر بیت محض اس لیے ہے جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی بڑے آدمی کا، نیک آدمی کا سر پہ ہاتھ ہونا چاہیے تاکہ جنات سے، بھوت پریت سے، آسیب سے، پریشانیوں سے آدمی بچا رہے، یا اس لیے کوئی پیر ہونا چاہیے کہ اس کی اولاد سعادت مند ہو جائے، کاروبار مل جائے، جو آج کل عام رواج پیری مریدی کا یہی ہے کہ جس آدمی کا کوئی پیر نہیں ہو اس کا کوئی نہیں ہے۔ اصل میں پیری مریدی یا کسی سلسلے میں داخل ہونے کا میرے نزدیک مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ ایک اسکول ہے، ایک کالج ہے۔ سلسلے کا مقصد یہ ہونا چاہیے، اور یہ ہے بڑے سلسلوں کا، کہ لوگوں کو روحانی تعلیمات اور تربیت سے آراستہ کیا جائے، لوگوں کو پڑھایا جائے کہ روحانیت کیا چیز ہے۔ اب محض یہ کہ صاحب اب میں کسی سے مرید ہو گئے، ان کا بس ٹھیک ہے آپ میرے مرید ہیں، ان کا جی ٹھیک ہے آپ میرے پیر ہیں۔ اب نہ کوئی واسطہ، نہ کوئی تعلق، نہ کوئی ملاقات، نہ کوئی قربت، نہ کوئی تعلیم۔ ان کا یہ پڑھ لیا کرو، نماز پڑھ لیا کرو۔ تو نماز پڑھنا جو ہے وہ تو سارے مولوی صاحبان بتاتے ہیں، نماز پڑھ لیا کرو۔ تو اس کے لیے بیت ہونا کیا ضروری ہے بھائی؟ پھر کون نہیں جانتا کہ نماز پڑھنا ضروری ہے؟ کھڑے ہو کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، لیٹ کے پڑھو، آنکھوں کے اشارے سے پڑھو۔ یہ بھی نہیں کر سکتے تو نماز اگر قضا ہو جائے تو ان کو قضا نماز کرو۔ تو کسی سلسلے میں بیعت ہونے کے لیے، کسی روحانی آدمی کو اپنا استاد بنانے کے لیے منشا یہ ہوتا ہے کہ اس سے روحانی علوم سیکھے جائیں۔ جس سے آپ دنیاوی علوم سیکھے بغیر کئی ملازمت نہیں کر سکتے، اچھا کاروبار نہیں کر سکتے، اسی طرح روحانی علوم سیکھے بغیر روحانی عالمین سے اور غیب کی دنیا سے کوئی آدمی واقف نہیں ہوتا۔ تو ہم تو خیر کیا چیز ہے، ہمارے پیر و مرشد حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سلسلہ عظیم ہے جو قائم کیا ہے، اس کے پیچھے یہ ہے کہ سلسلہ عظیم یہ ایک روحانی اسکول ہے۔ اس روحانی اسکول میں لوگوں کو ایسی تعلیم دی جاتی ہے جس تعلیم کی بنیاد پر وہ مادی زندگی اور مادی علوم کے ساتھ ساتھ ان علوم سے واقفیت حاصل کرتا ہے جن علوم کی بنیاد پر جنت کا قیام ہے، دوزخ کا قیام ہے، 7 آسمان ہے، عرش ہے، کرسی ہے، بیت المعمور ہے، فرشتے ہیں، فرشتوں کی اقسام ہے، ملائکہ عنصری ہے، ملائکہ عرضی ہے، ملائکہ سماوی ہے، ملائکہ اعلیٰ ہے، گروہ جبریل ہے، گروہ میکائیل ہے، گروہ اسرائیل ہے، گروہ اسرافیل۔ اولیاء اللہ کی ارواح کا تعلق ہے، معراج کا واقعہ ہے، وحی کا سلسلہ ہے۔ اب قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگی، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بار بار بھیجا، قرآن جمع ہو گیا۔ تو کیا مسلمان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس بات سے واقف ہو کہ جبریل کیا ہے، وہی کیا ہے؟ اگر اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا گیا تو ایک مسلمان میں اور غیر مسلمان میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ مسلمان کلمہ پڑھ کے اللہ اور اللہ کے رسول کا اقرار کر لیتا ہے، وہ اپنے پیغمبر کا اقرار کر لیتے ہیں، یہ بالکل الگ بات۔
پہلی نبوتیں ختم ہو گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا دین نہیں آ رہا۔ لیکن دین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کا عرفان حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ تو عرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پہ، جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عرش تک کتنے راستے ہیں، کتنی سیڑھیاں، کتنی منزلیں، تو آپ کیسے عرش پہ پہنچیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے آپ کو دوستی کرنی ہے، کس طرح دوستی کریں؟ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو سکون حاصل ہو جاتا ہے، روحانیت سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ وہ کون سی روح ہے جس روح نے ازل میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا، قالوا بلا کہ اس کا علم حاصل کرنا۔ یہ اگر علوم حاصل نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس اسکول میں ہی داخل نہیں ہوئے جس اسکول میں یہ علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ تو سلسلہ آل عظیمیہ کا مقصد یہ ہے کہ لوگ دین کی طرف اس طرح آئے جیسے اللہ تعالی نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالی نے یہ فرمایا قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، کہ ٹھیک ہے تم مسلمان تو ہو لیکن ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام پہلی سیڑھی ہے، ایمان دوسری سیڑھی ہے۔ اسلام ابتدا ہے، ایمان تکمیل ہے۔ تو ہم نے ابتدا تو کر دی اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ، لیکن ابھی ہماری تکمیل نہیں ہوئی، اس لیے کہ ابھی ہمارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ ایمان کیا ہے، غیب کیا ہے، شہود کیا ہے، یہ سب روحانی علوم ہے۔ سلسلہ عالیہ عظیمیہ نے جگہ جگہ اسکول کھولے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس کا نام مراقبہ حال رکھ دیا۔ اسکول اگر نام رکھتے تو روحانی اسکول نام رکھ دیتے تو پتہ نہیں لوگ کیا اس کا معنی لیتے، کیا کرتے۔ تو جتنے بھی حضرات سلسلہ عالیہ عظیمیہ میں داخل ہیں، ہم ان کی تربیت کے لیے، ان کی تعلیمات کے لیے بندوبست کرتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں، انہیں پڑھاتے ہیں۔ اور جو لوگ ہمارے نئے آنے والے ہیں ان سے بھی ہم یہی درخواست کرتے ہیں، ہمارے فارم میں یہ بات لکھی ہوئی کہ آپ دنیا کے لیے آنا چاہتے ہیں، روزگار کے لیے آنا چاہتے ہیں، کشف و کرامات کے لیے آنا چاہتے ہیں، یہ اللہ کا عرفان حاصل کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ یہ لکھ دیتے ہیں کہ اللہ کا عرفان حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، ہم ان کے فارم قبول کر کے جو علوم ہمیں سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم حضور قلندر بابا اولیاء سے منتقل ہوئے ہیں، ہم وہ لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ تو جو لوگ بھی سلسلہ عالیہ عظیمیہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، ان کی غرض و غایت یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں روحانی علوم سیکھنے ہیں، ہمیں اللہ کا دوست بننا ہے، ہمیں غم اور خوف سے نجات حاصل کرنی ہے، ہمیں اللہ کی مخلوق کے کام آنا ہے، ہمیں خدمت خلق کرنا ہے۔